کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں، اور اللہ اپنے نور کو مکمل کیے بغیر ماننے والا نہیں، خواہ کافروں کو برا لگے ناگوار گزرے۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ وحدہ لا شریک نے یہودیوں کی ایک اور اسلام دشمنی بیان کی ہے، یعنی یہودی یہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ مسلمان اور اسلام عزت پا جائے، اور ان کی ایک ایک کر کے، ایک پچھلی جو میں نے تفصیل سے عرض کر دی ہوئی ہے اور ایک آج کی، یہ اور اللہ تعالیٰ نے ان کی اسلام دشمنی بیان کی۔ وہ چاہتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دلائل کو جھٹلانے کی کوشش کریں۔ آپ کے 5 قسم کے نبوت کے دلائل ہیں۔ پہلے نمبر پر یہ بات سمجھیں کہ موسیٰ علیہ السلام ہوں، عیسیٰ علیہ السلام ہوں، حضرات انبیاء کرام، ان کی نبوت معجزات سے ثابت ہوئی۔ اسی طرح میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے اپنی نبوت کے اس بات کے لیے بھی بے شمار معجزات پیش فرمائے ہیں۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معجزات ہیں، پہلے ان کو آپ سمجھ لیں۔ معجزات 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ معجزات کتنی قسم کے؟ بولیں ذرا۔ 3 قسم کے۔ ایک ہوتا ہے لازمی معجزہ، لازمی معجزہ۔ دوسرا ہوتا ہے عارضی اور اختیاری معجزہ۔ دوسرا ہوتا ہے عارضی اور اختیاری معجزہ۔ تیسرا ہوتا ہے غیر اختیاری اور عارضی معجزہ۔ یہ 3 موٹی قسمیں۔ اب ان کی تعریف بھی سماعت ہو۔ لازمی معجزہ جو ہے، نبی کے جسم سے کبھی بدبو نہیں آئے گی، نبی کا پسینہ بھی خوشبودار ہوگا۔ ہم نے اپنی زندگی میں ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے، بزرگوں سے ملے ہیں، جن کے پسینے سے بدبو نہیں آتی تھی۔ جو حضور کے غلام ہیں، ان کے غلاموں کے پسینے سے بدبو نہیں آتی، یہ کیسے ممکن ہے؟ امام الانبیاء کے پسینہ مبارک سے، آپ کے پسینہ مبارک کو لوگ خوشبو کے طور پر استعمال کیا کرتے تھے۔ ہاں، نبی کا جسم پاک، معطر، منزہ، صاف ستھرا، سونا، خوبصورت، یہ لازمی چیز ہے۔ دوسری بات، عارضی معجزہ، اختیاری۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک دیا تھا سوٹا۔ وہ زمین پر جب پھینکتے تھے اژدہا بن جاتا تھا، پھر جب اٹھاتے تھے پھر سوٹے کا سوٹا۔ یہ اختیاری تھا اور عارضی تھا۔ جب پھینکا اژدہا بن گیا، جب اٹھایا ڈنڈا بن گیا، ختم ہو گئی بات۔ تیسرا ہوتا ہے جی عارضی اور غیر اختیاری معجزہ۔ اختیاری، غیر اختیاری اور عارضی۔ اس کی سب سے بڑی مثال یہ اللہ کا پاک کلام ہے، ایک دفعہ ہی نازل ہوا ہے بس، اب قیامت تک یہی رہے گا، دوبارہ نازل نہیں ہونے والا، کوئی جتنا مرضی زور لا لے۔ یہ ایک دفعہ ہی نازل ہوا ہے قرآن اللہ کا، اور قیامت تک اب یہی کلام رہے گا، یہ دوبارہ نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے جی؟ یہ قرآن پاک میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، باوجود اس کے کہ آپ امی تھے، آپ نے قرآن مجید کو پیش فرما کر اس کی فصاحت اور بلاغت کی نظیر آج تک کوئی مائی کا لال نہیں پیش کر سکا۔ جیسے قرآن ہے نا جی، لو جی، پوری آج تک تو کیا قیامت کی دیواروں تک کوئی ماں کا لال پیش نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ کہتا ہے میں خود اس کی حفاظت کرنے والا ہوں۔ ہر کتاب آگے پیچھے سے میرے پاس نا جی، یہ میں موٹی سی مثال دوں، ہمارے یہاں پہ بڑی مشہور ہے جماعت دعوت اسلامی، ان کے پیر صاحب نے ایک فیضان سنت لکھی سب سے پہلی، وہ بھی میرے پاس ہے۔
پھر کوئی عرصے بعد انہوں نے بدل دی، وہ بھی میرے پاس ہے، پھر بدل دی، وہ بھی میرے پاس ہے۔ وہ 5-6 قسم کی جو ہے نا جی انہوں نے بار بار بدلتے گئے، اضافہ کمی کرتے 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 میرے پاس وہ کتابیں بھی، تبلیغی جماعت والے فضائل اعمال ان کی کتاب جو سب سے پہلے چھپی تھی، جس میں درود پاک، وہ بھی میرے پاس ہے، پھر بعد میں انہوں نے نکال کے بیچ میں سے ہزاروں آگے کمیاں پیشیاں کرا کے دوبارہ کتاباں چھپائیں گے۔ لیکن قربان جائیں، قرآن جب سے نازل ہوا ہے اس وقت سے لے کر قیامت تک ایک ہی ہے۔ ہاں، کوئی اس میں نہ کچھ داخل کر سکتا ہے نہ کچھ اس میں سے نکال سکتا ہے۔ 114 صورتیں تو 114 کی 14 ہی صورتیں ہیں، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی، کسی صورت کے، کسی آیت کے، کسی حرف کو زیادہ اور کم بھی نہیں کیا جا سکتا، وہ وہیں کی وہیں رہے۔ میں بھی جب بھول جاؤں نا جی تو پیچھے میرا بیٹا بھی کھڑا ہو تو وہ یہ حیا نہیں کرے گا میرا پیو ہے، وہ کہے گا ابا جی ٹھیک ہے تسی بڑے قابل احترام ہو، لیکن قرآن انج پڑھو جی میں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھے۔ ہاں جی، میں اسی طرح پڑھوں گا تو سارے قبول کریں گے، اگر میں اس کی ترتیب کو، سورہ فاتحہ کی آیات مقدسات اسی طرح ہیں، لیکن میں ان کی ترتیب کو آگے پیچھے بھی کر دوں گا نا جی تو کوئی برداشت نہیں کرے گا۔ بھائی ویسے ہی پڑھو جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، اور ہر دفعہ سننے کا مزہ اپنا ہی ہوتا ہے، یہ اس قرآن کی ایک شان ہے۔ پھر میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشن گوئیاں ارشاد فرمائیں، ساری لوہے تے لیک تے مٹ سکتی ہے لیکن سرکار دی زبان بدل نہیں سکتی۔ آپ نے جو پیشن گوئی فرمائی وہ پوری ہو کے، میں اگر آپ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے آپ کو عرض کروں نا جی، آپ کی اپنی ذات سے متعلقہ معجزات کیا کیا ہیں، میں چند عرض کرتا ہوں صرف ایم ٹیسٹ کے لیے، ورنہ حضور کے معجزات شمار میں نہیں ہیں، اتنے اللہ نے عطا فرمائے۔ آپ جناب کے زلف مبارک کے، منہ مبارک، بال مبارک، حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں میں نے اپنی ٹوپی کے اندر سرکار کے 2 بال، جیسی بابا جی نے ٹوپی پہنی نا پٹی والی، اس پٹی کے اندر میں نے ان کے 2 بال سلوا لیے۔ میں جس بھی جنگ میں ٹوپی پہن کے گیا ہوں اللہ تعالیٰ نے مجھے ہر جنگ میں فتح نصیب فرمایا۔ یہ آپ جناب کی ذات مبارک سے، آپ جناب کا جبہ مبارک، اماں جی کہتی تھی کہ جب کوئی بیمار ہو جاتا تھا نا پانی میں ڈبو کے نا جی اس کا پانی میں لوگوں کو پلا دیتی تھی، اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے دیتی۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لعاب مبارک ہے، لعاب مبارک، آپ نے حضرت علی کی دکھتی آنکھ میں اپنا لعاب شریف ڈالا، اللہ نے ان کی آنکھ کو صحیح سلامت فرما دیا۔ کرونا گزرے ہے نا جی، کرونا گزرے ہے نا جی، تو ڈاکٹروں نے کہا خبردار نیڑے نہیں لگنا، 6 فٹ دور ہو کے کھڑو جاؤ۔ کیوں جی؟ وہ جڑی ساہ لینا نا جی، وہ ساہ دے نال بھی بیماریاں نکلدیاں نے، وہ تواڈے ساہ دے اندر بھی بیماریاں نے، وہ کرونا وائرس تانوں لگ جائے گا اندر ساہ دے نال بھی۔ 6 فٹ اگلے نے مسیتاں دے اندر اپنا نمازیوں بھی دور کرتا، پروں ہو جاؤ، کوئی نیڑے نہ لگے۔ وہ بڑے زیادہ سیانے لوگ جو ہے نا جی وہ سلام کرنے سے گئی، ملنے بلانے سے ہی گئے، ہر ویلے منہ تے چیکو چڑھا کے پھردے سے۔ میں قربان جاؤں سونے نبی تیری شان پر، آپ کی سانس تو سبحان اللہ، آپ کا لعاب بھی کتنا پاکیزہ لعاب تھا۔ آقا جی کی قربان جائیں یار آپ کی ذات پر، آپ جناب نے اگر وہ لعاب کنویں میں ڈالا ہے نا تو کھاری کنواں بھی ہے نا تو وہ بھی میٹھا ہو گیا ہے۔ اب لعاب دیکھو ایک ہے، حضور کا لعاب دہن آنکھ میں گیا تو اس کو پتہ ہے آنکھ ٹھیک کرنی، اگر کنویں میں گیا تو اس کو پتہ ہے کہ کنویں کا پانی میٹھا کرنا ہے، اور اگر وہی لعاب ہانڈی کے اندر گیا تو اس کو پتہ ہے کہ ہانڈی زیادہ کرنی ہے۔ ہاں جی، یہ یوں کہہ لیں جہاں جہاں سرکار کا لعاب آتا گیا بیماریاں دور ہٹتی گئیں، برکتیں بیچ میں ہیں، نس نس کیا ہوندیاں گئیں۔ ہانڈی میں آئیں 1400 بندہ کھا گیا، ہانڈی نہیں ختم ہوئی، آٹے میں گئیں 1400 بندہ روٹیاں کھا گیا، آٹا نہیں ختم ہوا۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو انگلیاں مبارک تھیں، لشکر پورا پیاسا تھا، آپ نے ایسے ہاتھ رکھا تو میرے آقا جی کی انگلیوں سے ایسے حوض کوثر کے چشمے نکلے۔ سارا جناب پورا لشکر کا لشکر جو ہے وہ آپ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے انگلیوں سے نکلے ہوئے حوض کوثر کے چشمے سے سیراب ہو رہے تھے۔ حضرت اکرمہ بن ابی جہل، یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پانی کے ایک بڑے ذخیرے کے پاس کھڑے تھے،
پانی کے دوسرے کنارے پر نا ایک پتھر پڑا ہوا تھا۔ اکرمہ کہنے لگے اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں نا تو اس پتھر سے کہو وہ بغیر ڈوبے پانی میں آپ کے پاس آئے، آپ کے اوپر آپ کا کلمہ پڑھے اور پھر میں آپ کو مانوں گا۔ آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ پتھر ادھر آ میرے پاس آ۔ اے قربان جاؤں یار، وہ پتھر کی قسمت پر بھی، وہ پتھر وزنی پتھر پانی کے اوپر جیسے انسان چلتے ہیں ایسے چل چل کے آ رہا ہے، تیر کے آ رہا ہے، یعنی تیر کے حضور کے سامنے آیا۔ آپ نے فرمایا میں کون ہوں؟ اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ 3 مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی اس پتھر نے گواہی دی، اور پھر کہا کہ بس اتنا کافی ہے۔ آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہنے لگا اگر یہ واپس اپنی جگہ چلا جائے تو پھر مان جاؤں۔ حضور نے فرمایا اچھا چل جا بھائی، اپنی واپس جگہ پہ چلا جا۔ یہ تفسیر کبیر کی 12ویں جلد میں صفحہ نمبر اللہ آپ کی خیر کرے 31 نمبر پر، یہ 314 نمبر پر یہ روایت موجود ہے کہ پتھر بھی آ کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کی نبوت اور رسالت کی گواہی۔ ابو جہل کی مٹھی میں ایسے کنکریاں تھیں، چھپا کے لایا، کہا کہ اگر تم یہ بتا دو میری مٹھی میں کیا ہے تو میں تمہارا کلمہ پڑھ لوں گا۔ آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں بتاؤں تمہاری مٹھی میں کیا ہے کہ جو تمہاری مٹھی کے اندر ہے وہ بتائے میں کون ہوں۔ اس نے کہا یہ دوسری بات ٹھیک ہے، دوسری بات ٹھیک ہے، میرے مٹھی کے اندر کیا ہے؟ آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بتاؤ بھائی میں کون ہوں۔ وہ اسی مٹھی کے اندر انہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی گواہی دینا شروع، کلمہ پڑھا انہوں نے، اور جیسے ہی کلمہ پڑھا فوراً اس نے پھینک دی کہ تیرا جادو تو میرے ہاتھ میں بھی چل گیا۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی بارگاہ میں ایک عربی آیا، کہنے لگا میری بیٹی فوت ہو گئی ہے، دفنا کے آ رہا ہوں، اگر وہ زندہ ہو جائے نا تو آپ کا کلمہ پڑھ لوں۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اس کی قبر پر گئے، فرمایا ہاں بھائی بتا کون سی قبر؟ یہ علامہ زرقانی نے مواہب اللدنیہ کے اندر اس روایت کو لکھا۔ آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم فرمایا اس کی مردہ بچی زندہ ہو گئی۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر کے اندر تلواریں ویسے ہی کم تھیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حضرت عکاش آئے، آپ نے عرض کی یا رسول اللہ تلوار ایک تھی ٹوٹ گئی، سونیا ان کس سے لڑوں؟ آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے نا کھجور کی ٹہنی اتاری، فرمایا یہ لو، وہ جیسے ہی پکڑی وہ فوراً کھجور کی ٹہنی تلوار بن گئی، لکڑی تلوار بن گئی۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ بلا میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا، حضرت عبد الرحمن ابن زید جب پیدا ہوئے تو بونے پیدا ہوئے، چھوٹے قد کے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لعاب شریف کی ان کو گڑتی دی اور دست شفقت بھی آپ نے سر کے اوپر پھیرا اور برکت کی دعا دی۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کی قسم وہ بندہ مجمع میں بیٹھا ہوتا تھا سب سے اونچا نظر آتا تھا، یعنی یہ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے دست مبارک کے اپنی ذات سے۔ ایک عرابی آیا، امام زرقانی نے مواہب اللدنیہ کی 6ٹھی جلد میں 517 نمبر صفحے پر یہ نقل کیا، اس نے کہا کہ وہ جو وادی کے اس پاسے وہ درخت کھڑا ہے، اگر وہ اس بات کی یہاں پہ آ کے گواہی دے دے آپ اللہ کے نبی ہیں میں آپ کے کلمہ پڑھ لوں۔ آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ ادھر آ بھائی، ہیں قربان جائیں یار، سونے کیا یار شان تھی۔ آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے ہی بلایا وہ درخت اپنی جڑوں سمیت انسانوں کی طرح چلتا ہوا حضور کی بارگاہ میں آیا اور آ کے حضور کا کلمہ پڑھا۔ پھر آقا جی نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے ہوں جاتا۔ آپ بھی جانتے ہیں درخت کو ایک دفعہ اکھیڑ دیا جائے، جڑوں کو ہوا لگ جائے دوبارہ نہیں وہ پھل دیتا، لیکن میرے سونے نبی بلائے تو درخت بھی چل کے آپ کی بارگاہ میں آتے ہیں، واپس جا کے وہیں پہ پھل بھی دیتے ہیں۔ اور یہ میں قربان جاؤں یار، اللہ اکبر اللہ اکبر، جتنا بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا تھا آپ نے کبھی یہ نہیں کہا میری عبادت کرو، ہمیشہ یہی سبق دیا اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ تمام تر تعلیمات کے آپ سے جو بھی علمی عملی کمالات ظاہر ہوئے، میرے آقا جی نے ایک دن بھی یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ یہ میرا کمال ہے، آپ نے فرمایا میرے رب سونے کا کمال ہے، میرے رب نے عطا فرمایا۔
آپ نے علم و عمل کے ہر کمال کی اپنی ذات سے نفی کر دی، میرا کوئی کمال نہیں، میرے رب کا کمال۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نیک اعمال کو بھی موجب نجات قرار نہیں دیا، بلکہ یہی فرمایا میری نجات بھی صرف اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہوگی۔ اللہ اکبر۔ آپ کی پوری سیرت کو دیکھ لیں، آپ نے اپنی نبوت اور رسالت سے اپنے لیے کوئی کبریائی، کوئی بڑائی نہیں چاہی، کبھی میری گل نہ کرو جی۔ حضرت آج کوئی تھوڑا سا بھی بندہ ہو نا جی سیٹ کے اوپر، اس کی یہی تمنا ہوتی ہے کہ میری جناب لوگ بڑائی کریں، یہ فطرتاً انسان کے اندر ہے، اپنی اس کو جو ہے تعریف اچھی لگتی ہے، وہ چاہتا ہے کہ لوگوں کے اندر اس کے کمالات کا چرچا ہو، لوگ کہیں کہ اس کے کمالات ہیں، خواہ ان کے اپنے ہوں ہی نہ، ہاں جی، خواہ ان کے ہوں۔ لیکن میرے آقا جی نے ایک دن بھی اس بات کا نہیں کرنا، نہ حضرت جی میرا سونا رب تے جاندا سی نا، ایسے بدبخت بھی آنے نے کہ میرے سونے نے تے اپنی عاجزی کا اظہار فرمایا ہے نا، یعنی اپنی یہ عاجزی واسطے سرکار نے نہیں کیتا، ایسے بدبخت بھی آن گے کو چھوڑو جی، یہ نبی بھی عام انسان کی طرح انسان ہی ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے رب سونا ارشاد فرماتا ہے محبوبہ ورفعنا لک ذکرک، ہم نے تیرے لیے تیرا ذکر بلند فرما دیا، اور فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ حضرت جی جیڑا رب سونے محبوب دی رضا چاہے، کائنات کوئی دوسرا ماں دا لال ہو سکتا ہے اس برابر؟ ایک ایک لمحہ جس کی عظمت اور شان اوپر بڑھتی جائے، کون ماں کا لال اس کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ اس کی ذات تو بڑی وراء الورا ہے، اس کے جوتوں کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا۔ میں تو اپنے نبی کی یہ شان سمجھتا ہوں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ سامعین ذوال احترام والاحتشام، میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے شہر فتح فرمائے، لیکن اللہ کی قسم حضور نے کبھی مال جمع نہیں کیا۔ کھانا دیکھ لیں، پینا دیکھ لیں، لباس دیکھ لیں، گھر کے ساز و سامان کو دیکھ لیں، آسودگی دیکھ لیں، میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی زندگی مبارک کو پڑھ کے یہ نہیں کہہ سکتا یہ بڑی عیش والی زندگی ہے، بڑی کوئی کمال دی جناب، او ہو کمال ہی ہو گئی جی۔ آپ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جس قدر عبادت کا حکم دیا لوگوں کو، خود اس سے زیادہ عبادت کی آقا جی نے۔ لوگوں کو کہا 5 وقت نماز تم پہ فرض ہے، آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام خود 6 نمازیں پڑھتے تھے، تہجد بھی جناب رسالت میں۔ لوگوں سے کہا کہ اپنی مال کا 40واں حصہ زکوٰۃ دینی ہے، لیکن قربان جائیں اپنے پاس کچھ بھی نہیں رکھا، اپنا سارا مال ہی دے دی۔ لوگوں سے کہا مال رکھو اپنے پاس، اپنا سارا لوگوں کے اندر، اور آقا جی نے فرمایا جو تمہارے لوگوں میں سے فوت ہو جائے وہ تمام کا تمام تمہارے مرنے کے بعد وراثت بن جائے گا، تمہارے وارثوں کو ملے گا۔ آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو میرا پیچھے رہ جائے گا ترکہ، وہ میری وراثت نہیں، وہ صدقہ ہے۔ لوگوں کو طلوع فجر سے غروب آفتاب تک روزہ رکھنے کا حکم دیا، صبح سے لے کے شام تک روزہ رکھنا ہے، لیکن قربان جاؤں سونے نبی نے صوم وصال رکھ کے 15 دن جناب روزہ رکھتے رہتے تھے، آپ نے کبھی افطار نہیں فرمایا۔ ہمیں کہا صبح سے شام تک روزہ رکھنا، اور خود 15 دن جناب نے روزہ رکھا۔ کوئی مہینہ ایسا نہیں ہوتا تھا جس مہینے میں حضور روزہ نہیں رکھتے تھے۔ خود بیا وقت لوگوں سے یہ کہا کہ زیادہ سے زیادہ بھائی تم نے 4 بیویاں رکھنی ہیں، اگر نہیں عدل کر سکتے 1 رکھو۔ میں قربان جاؤں میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے 9 ازواج کے ساتھ عدل کر کے بتا دیا، عدل ایسے کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اتنا طویل قیام آقا جی فرماتے کہ آپ کے یہ پیر مبارک سوج جایا کر۔ کل ہم نے سورہ مزمل شریف ختم کی اور سورہ مدثر شریف شروع کی، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ریاضت عبادت میں اس قدر کوشاں ہونا یہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ کا دعویٰ نبوت اپنے عیش و آرام اور اپنی آسودگی اور اپنی بڑائی کے لیے نہیں تھا۔ آپ اللہ کے سچے نبی تھے، آپ کا پیغام سچا تھا۔ اب یار ایمان سے بتاؤ، اتنی یہ میں نے صرف آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کا تھوڑا سا حصہ میں نے آپ کو سنایا،
ہمیں ہلکا سا تعارف کروایا آقا جی کی عظمتوں کا. یار اتنی عظمتوں کا مالک، اتنی شانوں کا مالک، اتنا رب سونے کا تابع دار بندہ، اب یہودی چاہیں اس کو ہم ختم کر دیں، اس کے فضائل اور کمالات کو ہم مٹا دیں. ایمان سے بتاؤ، مٹ گئے مٹ جائیں گے سبھی عادات تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. اور جنہوں نے حضور کے ذکر کو مٹانے کی کوشش کی وہ خود مٹ گئے، خود برباد ہو گئے، ختم ہو گئے. میرے سونے نبی کا کل بھی چرچا تھا، آج بھی چرچا. اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو مجھے حضور کی سچی غلامی نصیب. اللہم صلی علی سیدنا